बात करेंगे। क्वेटा में कल 72 शहादतों के बाद मुल्क की सियासी क़यादत, ऑपोजिशन जमातें और अस्करी क़यादत हरकत में आ गयी। PM हाउस में आला सतह का इजलास हुआ जिसमें वजीर दाखिला ने ब्रीफिंग की। साथ ही आर्मी चीफ ने भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास की सदारत की। कौमी असेंबली में क्वेटा के सानहे पर बहस हुई और ऐवान में मुत्तफिका तौर पे करारदाद मंजूर हो गई। पुख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर करते हुए कहा कि क्वेटा का सानहा एक सिक्योरिटी लैप्स है और सिर्फ रॉ का नाम लेना ही काफी नहीं है। शेख रशीद अहमद जब क्वेटा पहुंचे तो उन्होंने अचकज़ई साहब को गद्दार करार दे दिया। इमरान खान जो अमूमन जारहाना अंदाज अपनाते हैं, आज उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामलात पर तमाम सियासी जमातों के सियासी इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने अपने 16 अगस्त के एहतजाज को क्वेटा के सानहे के बाद मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं। बराए मेहरबानी कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें बराए करम जो ज़ेर बहस। आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान __ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलबीन ने यस नुसरत साहब, बखुदा हर तरह का हंसी मजाक पकड़पन एक तरफ रख के मैं इंतहाई ध्यानदारी से ये एतराफ़ कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही आज के प्रोग्राम ओके ठीक है, लेकिन सोच रही थी नुसरत साहब आप कोई एतराज़ करेंगे, तुम्हें सब चीज़ें लिखने की क्या जरूरत है? आज सिर्फ यही हुआ है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वरना मैं तुम्हें कह देता हूँ। ठीक है, यस, ऑल राइट, सही है। लेकिन सच्ची बात है कि कल के वाक़े ने जिस तरह मेरा दिल हिला के रख दिया है, मैं अभी तक अपने आप को नॉर्मल महसूस नहीं करता। एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मैं खुद भी नुसरत अच्छा, अब द डे आफ्टर जो अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है, उसके बाद आपको थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी अक्ल आती है और आप जरा रीथिंक करके कभी लाइफ मस्ट गो ऑन वगैरह वगैरह करते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं शायद आपके तयशुदा एजेंडे पे फोकस इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि कल के सानहे के बाद आज जब मैंने गौर से अपने रेगुलर और सोशल मीडिया को देखा तो मैं वाक़तन इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी कौम इज्तमाई तौर पर बेहिस हो चुकी है। हम टेलीविज़न पे नौटंकियां देखना चाहते हैं और हम सिवाय चीप पॉइंट स्कोरिंग के और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते। ये बात अगर आपको याद हो तो कल मैंने डरते डरते अपने प्रोग्राम के आगाज में कही थी, अगर वो इनके पास है वो क्लिप तो वो थोड़ा सा प्ले कर दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आप खोलो ट्विटर, फेसबुक पे जाओ, मस्खरापन हो रहा है। मसलन हम वो कौम हैं, इतने बेहिस हो गए हैं कि हम मौत इतना बड़ा वाकया डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि उस पे भी हम यानी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, न्यूज यानी जोक्स क्रैक्स करेंगे। अच्छा जी, अब ये बात कहने के बाद आज भी सारा दिन मैंने वो जो कहा जाता है ना, जब हम बचपन में इम्तिहान दिया करते थे तो सवाल आता था कि मिसालें देकर वाज़े करो। कल मैंने मिसालें देकर वाज़े करना मुनासिब न समझा। नहीं, कल तो नुसरत साहब सब बस अफसोस में थे ना। कल तो वाकई सिर्फ एक शौक सा लगा हुआ था और कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। आज मैं मजबूर हूँ अच्छा कि मैं मिसालें देकर वाज़े करूं कि कैसे हम बेहिस हो चुके हैं। सही है। आगाज बीबी, मैं पीटीआई के एक मेंबर नेशनल असेंबली हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनका एक ट्वीट कल चलता है। बिल्कुल, वो ट्वीट आप ही पढ़ दें।
انہوں نے ٹویٹر پہ، یہ ٹویٹ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پرو پاکستان کوئی موومنٹ شروع کرتی ہیں پی ٹی آئی تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے اے پی ایس کے واقعے کا ذکر کیا ساتھ میں کہ بھائی وہ بھی ہوا تھا جب ہم دھرنا کر رہے تھے اور اب دیکھیں پھر ہو گیا. اور یہ ان کی ٹویٹ ٹیکنیکلی بڑے پرو پاکستان انہوں نے کہا ملفوف انداز میں اس معزز رکن اسمبلی کی دانست میں جن کا واسطہ ایک انقلابی جماعت سے ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا دھرنا پرو پاکستان تھا. اسے ناکام بنانے کے لیے اینٹی پاکستان حکومت نے یہ یہی کہا نا انہوں نے بالکل. اور اب جب وہ احتساب کی تحریک شروع کرنے والے تھے، اچھا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ چلیں جی یہ ایک رکن اسمبلی کی انفرادی رائے ہے، لیکن اس کے بعد آپ جب ٹویٹر پہ جاتے ہو تو اس پہ آج تک، جب تک میں نے آخری دیکھا تھا، جو پاکستان میں ٹاپ کا ٹرینڈ چل رہا تھا جی بالکل، اس کا نام تھا بی بی کہ کیا ول نواز کنڈم انڈیا. جی کیا نواز بھارت کی مذمت کرے گا؟ یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کا منتخب وزیر اعظم بھارت کی مذمت کرے گا؟ اور اس کے نیچے ساری کہ جی ساری ڈپلومیسی اور فلانا فلانا مودی کا یار اور فلانا فلانا. رائٹ، چلے جی یہ بات سب دو گروپ کلیم کر چکے ہیں ویسے اس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ہارڈ نیوز پہ نہیں جانا چاہتا. صحیح ہے، اوکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کا ذہن بنانے کے لیے یہ 7 سے 12 بجے کی نوٹنکی، حالانکہ وہ ایک انٹرسٹنگ اور سارا دن چلنے والی نوٹنکی جو کہ نام نہاد انٹرنیٹ، جس کی بدولت ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ذہن کے دروازے کھولے گا. ویسے آج ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا نصرت صاحب کہ دو گروپس الگ الگ ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، واٹ از دا ٹروتھ آف اٹ، اپنی کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں تل ملاتا رہا، بولتا رہا، فریاد کرتا رہا. میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ واویلا مچا سکتا تھا مچایا. میں نے کہا بھائی، کیونکہ کل تقاریر ہو رہی تھیں قومی اسمبلی میں بار بار اشارہ کر کے کہتا تھا میرے بھائی یہ تقاریر سے کام نہیں ہوگا. صاحب کل تو کوورم بھی پورا نہیں تھا، بعد میں ہمیں معلوم چلا. اتنی خوفناک. میری یہ اس پوری تقریر کے بعد جب میں گھر پہنچا ہوں تو پتہ چلا کہ مذمتی قرارداد منظور نہ ہو پائی، کوورم پورا نہیں، کہ کوورم پورا نہیں تھا، صرف 40. اچھا، میں ڈیلیوژن کہہ لو، میں سمجھوں گا کہ یہ جو داد فریاد جو ہم نے واویلا مچایا تو اس کی وجہ سے آج کچھ تقاریر ہوئی اور قرارداد بھی منظور ہو. چلے مبارک ہو. چلے جی بہت اچھا. اب اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو یار وہ لوگ جن کو ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہے کسی صورت میں سنجیدہ ہوئے. نہیں، لیکن کیا عالم ہوا؟ وہاں محمود خان اچکزئی نے ایک تقریر فرمائی، ٹھیک، جس کے ٹکر ہم نے پڑھے ٹی وی پہ، جس کے ہم نے ٹکر، کیونکہ وہ نیچے چل رہا تھا، نظر تو اب آتی. یہ بھی جو ہے یہ ہمارے ملک میں، امریکہ میں سی سپین ہے، سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہوگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھو، ایوان کی کاروائی ہوگی، گھر میں بیٹھ کے دیکھو. 7 چینل ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے 7. ہمارے ہاں 7 چینلز. ارے بھائی اس کو چھوڑو، ہمارے ہاں تیسری مرتبہ اصلی تے بڑی جمہوری حکومت آئی ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کا حکم ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ٹی وی پر نہیں دکھائی جائے گی. کبھی بھی نہیں چلتی. کیا نہیں دکھائی جائے گی؟ پارلیمنٹری عوام کے منتخب ووٹوں سے ایوان میں ہوئی ایک تقریر. نتیجہ یہ کہ جو سرکاری ایجنسی ہے اے پی پی، اس کی طرف سے فوٹیج میسر ہے. جی، محمود خان اچکزئی کی فوٹیج میسر ہے. سائلنٹ آواز تو نہیں نا اس میں، آواز نہیں ہے. اور میں کتنی مرتبہ رو رو کے مر گیا کہ بھائی میرے، میں 1985 سے یہ اسمبلی کور کر رہا ہوں. آج سمارٹ فون کے زمانے میں اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے، میرے پاس ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ موجود ہے.
اور میں ثبوت کے طور پر آپ کو صرف وہ ابتدا دکھاتا ہوں. صحیح دکھائیے. محمود خان اچکزئی صاحب. ہاں تو پھر کیا ہے بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد میں جان بوجھ کر بند کر رہا ہوں اسپیکر قومی اسمبلی کے احترام. نوٹس نہ لے لیں وہ ہمارے شو کا کہ آپ لوگوں نے کیسے چلائی ہے. لیکن میں سردار ایاز صادق سے یہ سوال کرنے کا حق ضرور رکھتا ہوں کہ عوام کی منتخب اسمبلی میں ایک رکن اسمبلی نے جو کہا اس کو اس کی آواز میں ایز اٹ از پراپر پرسپیکٹو میں کانٹیکسٹ میں رکھ کر سننے کی آزادی نہ ہو، لیکن اور وہ سہولت میسر نہ ہو، لیکن وہ فیض کا شعر یاد آ گیا، سنگ و خشت مقید، اور جان بوجھ کر میں اس کا دوسرا مصرع نہیں بول رہا کہ آپ نے تو سنگ و خشت مقید کر دیے، لیکن آزادی کسے دی؟ اسی ایوان کا ایک رکن جو محمود خان اچکزئی کے بائیں ہاتھ ہاؤس میں بیٹھتا ہے، بائیں طرف، انتہائی بائیں طرف، سب سے اگلی نشست پر. وہ کوئٹہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں پرزور مذمت کرتا ہوں محمود خان اچکزئی کے حالیہ بیان سے. یہ خاد کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، اور نواز شریف کا خاص آدمی ہے. نہیں، نواز شریف کا خاص آدمی را کا ایجنٹ ہے، کھاد کا ایجنٹ ہے. اچھا، کھاد تو اس کو کھاتا ہے یہ روزانہ صبح اٹھ کے نا، وہ کھاد، وہ یعنی مغز، وہ کھوپڑی والا. ہاں، کھاد ہوتی تھی جب روس کا قبضہ تھا افغانستان پہ تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام تھا. او میرے پیارے پڑھے لکھے آدمی، افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا آج کل نام NDS ہے. لیکن سردار ایاز صادق صاحب، اگر آپ اپنے ایک رکن اسمبلی کو یہ حق، یہ سہولت نہیں دے رہے کہ اگر میں ان کے بیان کو پوری طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح کر کے، اس تناظر میں رکھ کے موصوف نے یہ بات کہی، غلط یا درست، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تجزیہ میں کرنے، مثال کے طور پر مجھے ان کی اس بات سے اختلاف ہے. انہوں نے جیسے یہ کہا کہ دونوں شریف اکیلے اکیلے گئے، بھائی یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے. صحیح ہے، خدا نہ خواستہ دونوں ایک ہی جہاز میں ہوں. صاحب اس پہ پروٹوکول کو نہیں پہنچ کے چلے جاتے کچھ ویٹ کر لیتا ہے ایک، دس از پروٹوکول کا تقاضا. فائن، کہ الگ الگ جہاز میں اور for God sake August 17 اپنے ذہن میں رکھیں. ایک جہاز کو کچھ ہو جائے تو ایک اللہ کا واسطہ ہے، ذہن میں رکھیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں، لیکن وہ پاکستان میں جو لوگ بول رہے تھے نصرت صاحب، that's what he was saying، جو people are feeling کہ وہ رک جاتے، اکٹھے چلے جاتے، کیا برا تھا جہاز میں نہ جاتے. اگر تو آپ مجھ سے پوچھتی ہے ذاتی رائے تو جان کی امان پاتے ہوئے میں تو یہ میں کہوں گا کہ دونوں کو ہی نکل جانا چاہیے. صحیح ہے، اسی وقت کیونکہ جب اتنا ہائی پروفائل وزٹ وہاں پہ جائے گا تو پولیس اور مقامی انتظامیہ باقی چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ یہ کہ ان کی سیکیورٹی کے بارے میں کہ یار ابھی واقعہ ہوا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے وزیر اعظم کو نہ کچھ ہو جائے، آرمی چیف کو نہ کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، اوکے، چلو بریک، آگے بات. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو آج بھی ہم کوئٹہ میں جو کل سانحہ پیش آئے اس پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیے. فیس بک پہ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com/bolbolpakistan1. یس نصرت صاحب. ایبٹ آباد سے مجھے بتایا گیا ہے کال ہے، پہلے لے لوں تاکہ آگے بڑھ سکوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. حضور فرمائیے. سر ہم ستی بات کر رہا ہوں جی، اتباع سے، ہم ستی ایڈوکیٹ جی. جی صاحب. سب سے پہلے سر جو آپ نے علی خان صاحب کا وہ دکھایا ہے، جی جی ٹویٹ دکھایا ہے، حالات کی جو پی ٹی آئی کے وہ ہیں، میرے کچھ فیورٹس میں سے ہیں، ان کا انتہائی نامناسب ہے. اس وقت وکلا کو ہم اتنا، میں اتباع میں بیٹھا ہوں لیکن کوئٹہ کا درد میں اتباع میں محسوس کر رہا ہوں. صحیح بات ہے جی، آپ کی برادری پہ بہت خوفناک حملہ ہوا ہے، لیکن ٹو بی فیئر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسی جماعت کے رہنما عمران خان صاحب وہاں بذات خود آج تشریف لے کر گئے. ان کا لہجہ اپنے رویے کے بالکل برخلاف بہت دھیما اور بہت ریکنسلیٹری تھا، اور وہ بار بار اس بات پر زور دیتے رہے کہ اس طرح کے جو سانحے ہیں ان کو ہم صرف متحد ہو کر ہی
جو ہے ان سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل سر، وہ بڑی مہربانی آپ کی۔ لیکن اب میں آتا ہوں، ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات پہ، ایک ہمارے زرتاش ملک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاہد مسعود صاحب کا ذکر نہیں کر رہے جو وزیر اعظم کی انسلٹ کرتے تھے اپنے پروگرام، لیکن وہ ہمارے منتخب نمائندے تو نہیں ہے نا شاہد مسعود صاحب؟ ارے بھائی وہ ایک اپنا صحافی جو پروگرام کرتے ہیں تو پلس ہی وی ہیو ناٹ الیکٹڈ ہم، وہ ڈاکٹر جب الیکٹ کریں گے تو آپ انہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو بھی کہیں، دیکھو بی بی میں آپ کو پتہ ہے میں اپنی جو ہے میں کسی اور نہیں، مگر وہ ایم این اے سینیٹر نہیں ہے نا، ان پہ کیا تنقید کریں گے؟ وہ پروگرام کرتے ہیں، وہ اگر منتخب نمائندے ہوتے ان پہ بہت تنقید ہوتی۔ اچھا اب اصل بات جو ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر یہ دیکھ سکیں کہ ان کے کسی منتخب نمائندے نے آج قومی اسمبلی میں کیا بات کی۔ صحیح، اور خود فیصلہ لیکن انہوں نے جو بات کی اور اس کی وجہ سے جو ٹکر چلائے گئے، ہاں اس کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کا سکرین شاٹ میں چاہوں گا پروڈیوسر دکھائے، ایک افشاں بی بی ہیں انہوں نے کیا تھا، جس میں وہ بتا رہی ہے کہ جب یہ شخص محمود خان اچکزئی کو غدار کہہ رہا ہے تو نیچے ٹکر چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئٹے پر حملہ، پاکستان پر حملہ۔ اس میں کون سی غداری والی بات ہے؟ امیزنگ، ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے معزز رکن اسمبلی اگر واقعتاً دل سے اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ محمود خان اچکزئی غدار ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، اور کھد جو وہ کھایا کرتے تھے وہ نہیں بلکہ این ڈی ایس کے ایجنٹ ہیں، تو بی بی یہ کل سیاست میں نہیں آئے ہیں، یہ 1985 سے ہر اسمبلی میں منتخب ہوتے رہے ہیں، صرف 2008 میں راول پنڈی کے عوام سے گناہ ہوا کہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بی بی آئین کی کتاب اس عظیم پاکستانی نے، یہ اس کھد کھانے والے محب وطن نے یقیناً پڑھ رہی رکھی ہوگی، اس میں یہ آرٹیکل ہے 62 مشہور آرٹیکلز ہیں یہ دونوں، اس کی جناب زی یہ ہے کہ کوئی بندہ جو کہ چنے جانے کے منتخب ہونے کے اہل نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کون ہوگا؟ اس میں مختلف باتوں کے علاوہ زی میں یہ ہے زیڈ یا زال اردو کا، اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہو۔ شیخ رشید صاحب نے کب کی نظریہ پاکستان نہیں، محمود خان اچکزئی کی نا، تو یہ جب محمود خان اچکزئی اپنے کاغذات جمع کروا رہا تھا تو کسی نے چیک نہیں کیا تو ان کو روک دے، چلیں جی، لیکن آئین میں وہاں راستہ بند نہیں ہو جاتا۔ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی غدار محمود خان اچکزئی جیسا دھوکہ دے کر سنیک ان کر جائے اس معزز ایوان میں، پر کہاں سے دیا انہوں نے؟ پھر بھی اس کو ڈی سیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ ارے بی بی ڈی سیٹ کرنے کا طریقہ ہے اگین ہے وہ زال کہتا ہے وہ کسی یعنی کہ آپ منتخب بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں، آرٹیکل 63 کے تحت کوئی شخص مجلس سے شورا پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے یا اور رکن رہنے کے لیے نااہل ہوگا، یعنی ٹھیک ہے ڈسکوالیفائی، رائٹ، نااہل ہو جائے گا۔ کیا کیا اگر کہ وہ کسی مجاز سماعت عدالت کی طرف سے کسی ایسے رائے کی تشہیر کے لیے سزا یاب رہ چکا ہو ٹھیک یا کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہو جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے اقتدار اعلیٰ، سالمیت یا سلامتی یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لیے مضر ہو، یا جو پاکستان کی مسلح افواج یا عدلیہ کو بدنام کرے یا اس کی تضحیک کا باعث ہو، تو بھیا آپ بجائے وہاں نوٹنکی لگانے کے لے جائیں آپ کل اور نیشنل اسمبلی میں کہو سردار ایاز صادق I am invoking آرٹیکل 63 آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ میرے پاس ثبوت ہے محمود خان اچکزئی غدار ہے، اور نکلو اس کو ہاؤس سے۔ آپ مطلب شیخ رشید صاحب کو پلیز آئیڈیاز نہ دیں۔ نہیں بی بی یہ کبھی ہمت نہیں کرے گا،
نہیں کرے گا آپ کے خیال میں؟ یہ آپ اس کا آئیڈیا دے رہے ہیں نصرت صاحب؟ ارے میں کہتا ہوں یہ میں آئیڈیاز کیا، یہ ہمت نہیں کرے گا، اس میں ہمت نہیں ہے. کیوں آپ کو یہ ڈینائی کر سکتا ہے؟ جب ظفر اللہ جمالی اس ملک کے وزیر اعظم تھے، یہ وزیر اطلاعات تھے، ساک کانفرنس کے لیے اٹل بہاری واجپئی نے آنا تھا، کیا یہ مرے نہیں چلا جا رہا تھا کہ یہ وزیر مہمانداری بنے اٹل بہاری واجپئی کا؟ کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے صرف، تاکہ وہ ریسیو کرتے ہیں. منسٹر ان مینٹنگ ہوتا ہے بی بی. اچھا ہر جو آتے ہیں، رائٹ، تو وہ ان کے ساتھ مطلب اور شوکت عزیز صاحب کو بنایا گیا تھا. رائٹ، اوکے. برکھا داتو ڈاکٹر شاہد مسعود نے دبئی میں ایک پروگرام کیا تھا، وہاں پہ کٹ پتلی جسے ہم وزیر اعلیٰ کہا کرتے تھے، عمر کے والد فاروق عبداللہ، وہ ساتھ بیٹھے تھے، بار بار کہتے انہیں تو پتہ ہی ہے کہ میرا سری نگر سے کیا تعلق ہے، میں شہر میں معتبر اس کی یعنی اپنے کشمیری ہونے کی گواہی کے لیے تو کٹ پتلی بھارت نواز فاروق عبداللہ سے سرٹیفکیٹ مانگ رہا اور دوسروں کو غدار کہتے ہو. اچکزئی صاحب کو یہ انووک کرنا چاہیے میرے خیال میں، بہتر آئیڈیا بی بی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، جاؤ نہیں تو سر ڈونٹ ختم کرو یہ بات. اور آپ اس بات کو دوسری بات نہیں سمجھتے ہیں. محمود خان اچکزئی، ہزارہ برائیاں ہوں گی، ہزاروں چیزیں آتی ہیں جن میں سے بہت درست بھی ہو سکتی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ان کے والد کو بلوچی گاندھی کہا جاتا تھا، خان عبدالصمد خان اچکزئی. آلموسٹ اپنی انہوں نے آدھی عمر جیلوں میں گزاری. وہ یقیناً قیام پاکستان کے مخالف تھے، خیر ایسے اور بھی بہت، لیکن اکیلے تو نہیں تھے. محمود خان اچھائی جب قومی اسمبلی کا رکن بنتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ اوتھ لیتے، وہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کی قسم کھاتا ہے. اگر آپ واقعتاً پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور آج یہ یوم آزادی کا مہینہ ہے تو یار آپ کو تو بہت شاداں ہونا چاہیے کہ یار یہ ملک بنانے والا کتنا ویژنری آدمی تھا کہ اس کے آئیڈیا کی مخالفت کرنے والے، قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والے کی اولاد میں سے ایک خان عبدالولی خان اس آئین کے بنانے والوں میں شامل ہے. اور اس کے بیٹے اسفند یار ولی نے کم از کم 3 مرتبہ قومی اسمبلی کا رکن بنتے ہوئے اس ملک کے آئین کی، جس میں اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں ڈیفائن کی گئی ہیں، تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے. اسی طرح خان عبدالصمد خان اچکزئی کا بیٹا وہ بھی نیشنل اگر پاکستان کی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے اور اس آئین کے تحفظ کی وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کو اسمبلی سے غدار کہہ کے نکلوانا چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ شیخ مجیب الرحمان بنانا چاہتے ہو؟ نہیں مطلب نہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ I don't think شیخ صاحب پتہ ہے نصرت جو محمود خان اچکزئی نے بات کہی ہے، ان کے انتہائی نظریاتی طور پر مخالف آدمی ہیں مولانا خان احمد شیرانی. یس بالکل. ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں ان کے رول کے حوالے سے کتنا ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. موصوف نے جو بات کہی، ہاں کل انہوں نے بھی واقعی وہ جو آج اخباروں میں ایبسولوٹلی حیران کر دی، ویسے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ریزنیبل بات لگ رہی تھی. ہر اخبار میں وہ فرنٹ پیج سٹوری ہے، اسی لیے نا کیونکہ it was strange. آپ مجھے بتائیے کہ مولانا شیرانی اور محمود خان اچکزئی دونوں کی تقریر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ Not really. اب یہ دونوں حضرات بلوچستان کی پشتون بیلٹ کے نمائندے ہیں poles apart. اور وہاں کی 2 مختلف، ایک مذہبی اور ایک نسبتاً قوم پرستانہ لبرل وہ بریک. تو ان دونوں کو بھیج کے تم کیا بلوچستان کی پشتون بیلٹ کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ راول پنڈی کے معزز رکن اسمبلی، خط کھانے والے، محب وطن، گاڈ سے کیا کر دیا ویسے نصرت صاحب، شیخ رشید صاحب نے کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کوئٹہ کے سانحے کے بعد ہمیں بیٹھ کے ان کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. واقعی اٹ از انفارچونیٹ. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اب میں آپ کو فریکٹلی بات بتاؤں، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بجائے کل وزیر اعظم صاحب کو وہاں جانے کے، آج صبح جو پہلا کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کی قومی سلامتی، خواہش ہی رہ گئی نصرت صاحب، آپ کی خواہش ہی رہ گئی، وہ بس کر لیتے ایک ٹیبل کے ارد گرد، کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں بار بار جو ہے وہ
कहना जरूरी है। नहीं सही है, कल दाद फरियाद की तो कोई असेंबली में बात हुई है ना? बिल्कुल होनी भी चाहिए, और वो उनको मसला ये है कि मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आज सुबह 9 बजे इजलास शुरू होता और अभी तक जारी होता, अभी तक वो जारी होता। क्यों नहीं? देखिए बात सुने मेरी, कौमी सलामती के अमूर के वजीर आजम के जो मुशीर हैं खोसा साहब या जंजुआ साहब, नहीं कौन कौमी सलामती का नहीं, जंजुआ साहब, जंजुआ साहब की बात कर रहे हैं, सॉरी आप खोसा साहब, वो पहले कोर कमांडर रहे कराची के, हाँ जी बिल्कुल, सॉरी कोयटा के, या बिल्कुल। अच्छा, एक उस इलाके को उन्हें पूरी तरह पता है। तो मीटिंग में थे ना वो नुसरत साहब। वजीर दाखिला साहब फरमाते हैं हमारे मुल्क की 26 एजेंसीज हैं, उन 26 एजेंसीज में मुझे और आपको 2 का ही नाम पता है ना? हाँ जी बिल्कुल। मैक्सिमम स्पेशल ब्रांच का हम नाम ले लेंगे, राइट। हाँ, ये कौन सी एजेंसीज हैं जो 26 हैं भाई? आप ये कहीं एक अलग से बैठे होते, टीवी पे चाहे ना आता है, एक छोटी सी प्रेस रिलीज आती। आपने पढ़ी नहीं उनकी क्या शानदार प्रेस रिलीज आई? सीमलेस कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में। आज वजीर आजम साहब ने आज इस ख्वाहिश का इजहार किया है। ख्वाहिश का इजहार होता है, हाँ जी, होनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव्स हुक्म किया करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा आई एम सॉरी, अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप बॉस हैं, तो बॉस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया करते, बॉस फैसला करते हैं, बॉस हुक्म लगाया करते हैं। ओबामा का फैसला था कि रेन और शाइन, ये पता चल गया है, हाँ इसको मार गेट उसामा। बिल्कुल। सिचुएशन रूम में बैठे हुए थे मौसूफ, वहां पर उनके बेशतर जो मुशीर थे, जिनमें से बहुत सारों का ताल्लुक जो बड़े अमूर सलामती और दफाई वगैरह के माहिर थे, जाहिर है उनकी नेशनल सिक्योरिटी चांस है जी, ये भी देख लें, जरा गौर कर लें। उसने कहा नो कम्बर्ट में गो है, और अगर फेल होता तो मुकम्मल जिम्मेदारी ओबामा पे पड़नी थी ना, ऑब्वियसली बिकॉज़ ही इज द प्रेसिडेंट, ही हैव टू रिस्पांसिबिलिटी। चाहिए क्या होता है। और दूसरी बात ये है जो बार बार, जैसे कल मैंने अब ये एक फजूल एक बहस छिड़ गई कि जी क्या नवाज कंडेम करेगा इंडिया को या नहीं। क्या सवाल ये है कि मैंने जैसे कल याद, आज दोबारा कह रहा हूं, बोल बोल पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले खुलकर मैंने ये कहा कि गुलमीने मुझे खौफ आ रहा है ये केस के जब कराची के वाक़यात हुए, याद है ना? अच्छा, अब हम तो इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेट तो लेकिन पहले। एब्सोल्युटली, व्हाट आर यू डूइंग? इसके साथ ही हम खाली वो नाम लेकर अपनी आंखें भी तो नहीं बंद कर सकते ना। यही तो कहा था नुसरत महमूद खान अचकज़ई ने, आज सवाल यही किया था ना जो आप कह रहे, दैट्स व्हाट ही सेड। भाई इमरान खान कह देते, सही, उनसे बार बार सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी इसको पता लगाना चाहिए, वरना वो कह देते। सही है, और ठीक चले, ये मोदी का यार है ना वजीर आजम, तो इमरान खान तो नहीं है ना, तो इमरान खान तो नहीं है, वो कह देते। अचकज़ई रॉ के एजेंट हैं, उन्होंने नहीं कहा, इमरान खान कह देते। कोई भी अक्लमंद आदमी जिसमें थोड़ी सी भी सैनिटी है, यार आपके पास तो, एक मिनट वो कह रहे हैं कॉल है, ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आमिर बोल रहा हूँ पेशावर से। जी भैया साहब, एक छोटा सा गिला करूंगा और एक पॉइंट दूंगा। गिला आपसे ये है कि आप जब मतलब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। किसी भी सीजन्ड एंकर या एनालिस्ट के लिए बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से आप बात करते हैं। अच्छा, मैं एक तो मेरी जान सीजन्ड एंकर हूँ ही नहीं, मैं तो सहाफी हूँ, मुझे तो जुमा 8 दिन हुए स्क्रीन पर आए हुए, और अगर मैं इतना बुरा लगता हूँ तो आपके पास रिमोट है मेरी जान, इस्तेमाल करें, दूसरी तरफ चले जाए। नहीं, आपके यहाँ रिमोट नहीं है, सेल वगैरह है रिमोट में या नहीं? नहीं, मुझे पहले ये बताइए कि आपके पास रिमोट है, उसके सेल काम कर रहे हैं, तो भाई मेरे खुदा का वास्ता है किसी सीजन एंकर को देखिए, बड़ी मेहरबानी। क्या करें नुसरत साहब, थोड़े से लोग हमारे शो देखते हैं, उनको भी आप आज चाह रहे हैं? अरे भाई नहीं, मैं मुझे कोई इस तरह जो है ना जाली पॉपुलैरिटी का झूठ बोलकर
नौटंकी के जरिए मैं पॉपुलर होने को तैयार नहीं हूँ, वरना पॉपुलर होने के लिए कंदील बलोच मैं बनना। बेचारी क्या हुआ उसका, छोड़े तो नहीं, तो मैं कुछ और मतलब मैं सीधा टली हो जाऊँ। वो भी एक बात, वो भी रेटिंग शर्तियाँ मुहैया करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने सहाफत को यूं करके और पता नहीं क्या करते हैं। तो मैं आई एम सॉरी, मैं ये मुनाफकत नहीं कर सकता कि अच्छा तो बात का तरीका तो अच्छे सीजन ये तो क्या इमोशनल होने में भी आप इंसान इमोशनल होता है ना, इंसान है ना। आप मेरे सामने क्या कर रहे हो? मुझे बलोचिस्तान की तारीख का, बलोचिस्तान के हाल का थोड़ा सा पता है। आप बलोचिस्तान की एक पश्तून बेल्ट की जो एक आवाजें हैं, एक सेगमेंट है, एक सेंटिमेंट है, आप उसको मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली फ्रॉम रावलपिंडी होते हुए, खुदा का वास्ता है, मैं ये बड़ा एहतियातन बात कर रहा हूं, तो क्या अचकज़ई में से शेख मुजीब निकालना चाहते हो? अल्लाह ना करे, बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहते नुसरत साहब, मतलब और मैं इसमें जज्बाती भी ना हूं। और इस मौके पर जो मेरे मुल्क की आजादी का महीना है, उसमें बजाय इस बात पे नाजा होने के खान अब्दुल समद खान अचकज़ई के बच्चे ने, बेटे ने आईने पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, वो कह रहा है ब्रेक ले लो, और जज्बात से इस तरह बेचारा। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज भी हम क्वेटा के ही वाक़े पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, और कोई अगर सवाल हो या कमेंट हो तो लिख के जरूर भेजें। सर मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, टीवी पे पढ़ने के लायक ही नहीं है वो। आज फेसबुक और ट्विटर के ऊपर मैं कहती हूँ ना, प्लीज मैसेज भेजें। आज तो इसलिए हद हो चुकी, पता नहीं आज आपको क्या बुरी लग गई आपकी बात या मेरी बात किसी को। वो बात वही है, ये ट्विटर और इस टाइप के लोगों ने बैठकर जो माहौल बनाया है, उसमें लोगों में हिजान पैदा की है, डेफिनेटली नफरतें डाल दी हैं। अब वो कोई किसी संजीदा इश्यू पे गौर करने को तैयार नहीं, कोई बंदा गौर ही नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आपको याद है कराची में अमजद साबरी का कत्ल हुआ, तो कम से कम सीसीटीवी आपको फुटेज इतनी तो मिल गई, पता लग गया था कि हमला कैसे नजर आ गया कि वो सामने से उन्होंने कैसे मारी है। कोयटा शहर से हमारी मोहब्बत का ये आलम है कि अभी तक सीसीटीवी को ऐसी मुयस्सर नहीं है जिसपे कोई इस तरह का इशारा कराया भी हो कि कौन था या नहीं। अब बहरहाल कोयटा से ही कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। यूसुफ काकर बोल रहा हूँ कोयटा से। जी भाईजान। नुसरत साहब, आप अभी जो आपकी डिस्कशन में तो बड़ी आपकी जबरदस्त डिस्कशन है महमूद खान की अच्छाई के अलावा, लेकिन जो इस वक्त जो एक हादसा पेश आया है सेवा हॉस्पिटल में, उसका हल्का जो महमूद खान अचकज़ई से अपना ही हल्का है। आज वो तो ये कह रहे कि एक शरीफ अलग है, दूसरे शरीफ अलग है, लेकिन वो खुद अभी तक जो है ना वो इस हल्के में विजिट नहीं कर पाए। वो किसी के घर ना फातिये पे गए, ना किसी जनाजे में शरीक हुए हैं। वो हमारे यहाँ का अपने आप को तो लीडर समझता है, लेकिन यहाँ तक अभी तक आए ही नहीं। क्यों इस्लामा में बैठ के पॉलिसी बयान दे रहे हैं कि रॉ ये कर रही है, फलाना वो कर रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके गम में, आपके गुस्से में मैं बराबर का शरीक भाईजान। सीधी सी बात है कि भाई आप अगर वहाँ से इलेक्ट हुए हो और ख़ास तौर पर बुकला बरादरी निशाने में है, और कल वज़ीर आज़म भी वहाँ गए थे, तो वो उनके हमरा ही चले जाते और वहीं रुकते। ये तो काकड़ साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस पर मतलब आपसे डिसएग्रीमेंट कैसे किया जा सकता है मेरे भाई। वैसे वो होम मिनिस्टर भी नुसरत साहब कल यही, मैंने उनको मीर साहब के प्रोग्राम में देखा था, 8 बजे यहाँ बैठे हुए थे, सरफराज बुख्ती। अमेजिंग बात लगी मुझे भी काफ़ी। वो एबटाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नुसरत भाईजान, मैंने ये सवाल करना था हाँ कि ये जो महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, हाँ। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है तो फिर ये किस मतलब कौन से इदारे की फेलियर है, मुझे ये बताएं प्लीज। देखिए वो जाहिर है कि कोताही तो है, वो तो हमने भी मतलब कि देखे, अगर 9/11 हुआ तो उसको भी इंटेलिजेंस फेलियर तो कहा गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि जो लोग कह रहे थे ये इंटेलिजेंस फेलियर है वो अमेरिका के गद्दार थे। और मतलब कि इंटेलिजेंस मतलब जैसे मैं कल भी कह रहा था, देखे मेरे भाई, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ को सिर्फ इस वाक़े की वजह से ये कहना कि बिल्कुल फजूल है, वो काम नहीं आया। कल ही मैंने कहा कि भाई एक मार्क्ड आपको
اگر آپ کراچی کو جاننے والے ہیں، کراچی اکثر جاتے رہے ہیں، اور میرے جیسے لوگ جو کہ 1970 سے اس شہر کی ڈینامک سے آگاہ ہیں، تو بہرحال ایک ریمارکیبل فرق نظر آیا ہے۔ اسی طرح باقی لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور یہ واقعات یقیناً کہیں نہ کہیں کسی لیپس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جی ایک چترال سے کال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر آفتاب جان چترال سے بات کر رہا ہوں۔ سر جی عرض یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ جی جی۔ آپ جو محمود خان اچکزئی نے سر یہ کئی عرصے سے کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم وہ نہیں کریں، محمود خان اچکزئی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ہم اتنے تقسیم کیوں ہیں سر؟ جب آپ دیکھیں محمود خان اچکزئی میرے پیارے بھائی، آپ ہی کی بات میں کل سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ بھی میرے بھائی ایک طویل جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر قوم میں نفاق پیدا کرنا اور لوگوں کو غدار کہہ کے اپنے سے دور کرنا، تو اب تو اپنے وطن کے دشمنوں کی اتنی اچھی مدد کر رہے ہیں یہ کر کے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گلے لگائیں اپنے ساتھ اور آگے بڑھیں، بجائے بلیم پاسنگ کریں ایک دوسرے پہ۔ آج اچھی مثال عمران خان صاحب کی تھی، جیسے کہ کہہ رہے تھے، جنہوں نے آج بڑی مناسبت نیشنل لیڈرشپ دکھائی نا انہوں نے آج۔ خیر 12 نصف وقت ہمارا ختم ہوا ہے، کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔